الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورہ انشراح کی آیت نمبر 2 اور 3 پڑھی گئی۔ 2 دن پہلے بھی اس پر گفتگو ہوئی ہے، آج آخری ایک بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، اس آیت میں پہلی آیت کا ترجمہ تھا کہ ہم نے آپ کا بوجھ جس کو آپ محسوس کرتے تھے، اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ سے اتار دیا۔ وہ بوجھ کیا تھا؟ دوسری آیت میں ہے الذی انقض ظہرک، جس نے جھکا دی تھی پیٹھ آپ کی۔ اس کو ذرا سمجھو دوستو۔ حضرت خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی برحق اور خاتم النبیین ہیں۔ شریعت آدم علیہ السلام سے آ رہی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کا قلب ایک زمین ہے جس کو انبیاء علیہ السلام میں آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام نے اس زمین کو یعنی قلب کے انسان کو ہموار کیا، اس کے اندر استعداد پیدا کی۔ جیسے زمین کسان ہل چلاتا ہے، اس میں پوٹاس ڈالتا ہے کہ کیڑے مر جائیں، فاسفیٹ ڈالتا ہے، یوریا کھاد ڈالتا ہے، پھر بیج لگاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو انسانیت کے قلوب میں قرآن کا نور اتارنا تھا۔ بات ذرا غور سے سمجھ لو، آج اس پر آخری بات کریں گے۔ قرآن کا نور اتارنا ہے، اور قرآن کریم کا نور تمام انبیاء علیہ السلام کو جو نور عطا کیا گیا ہے انسانیت کے لیے، ہدایت کے لیے، ان تمام نوروں میں سب سے نمایاں نور ہے، یا یوں سمجھ لو کہ سب سے قیمتی بیج ہے ویری امپورٹنٹ۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ ابن مریم تک اللہ تعالیٰ نے جتنے صحائف بھیجے، کتابیں بھیجی، انبیاء بھیجے، ان سب نے انسانی قلوب پر محنت کی، لیکن وہ محنت اس لیے نہیں تھی کہ اس میں آخری بیج وہ ڈالیں گے، کیونکہ آخری نبی خاتم النبیین ہے محمد الرسول اللہ، تو آخری نور بیج کی شکل میں ہدایت کا بیج قرآن کریم ہے۔ اب قرآن کریم میں لاتعداد اللہ پاک کا حکم ہے۔ حکم 2 طرح کا ہے دوستو۔ ایک حکم ہے نہ کرنا، یہ 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 سب کرو گے تو تم کو جہنم کا پوائزن لگے گا۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اور یہ کام کرو گے تو جنت کا باغ لگے گا۔ تو کچھ کرنا اور کچھ نہیں کرنا، سیدھی بات سمجھو۔ تو حضرت خاتم النبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب قرآن کریم عطا فرمائی۔ پورے قرآن کریم میں کتنی سورتیں ہیں دوستو؟ 114 114۔ انگریزی مجھے نہیں آتی دوستہ کہ 114 کو کتنا بولے، تو 114۔ ان 114 سورتوں میں اللہ رب العزت کے کچھ تو مامورات ہیں یعنی کرنا، کچھ منہیات ہیں نہ کرنا، کچھ امثال ہیں مثالیں ہیں کہ دیکھو فلاں نے یہ کیا تو اس کو یہ مل گیا، فلاں تو میں نے کہا تھا یہ کام نہ کرنا، اس نے کر لیا تو اس کو یہ عذاب مل گیا۔ تو اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اس کام کو کرایا کہ اس کی انسان کی زمین تیار ہو جائے، قرآن کریم کے نور کو قبول کرنے کے قابل بن جائے۔ اللہ ہمارے قلوب کو بنا دے۔ اب یہ ذمہ داری دی گئی کس کو؟
حضرت خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضور اکرم خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دو کام ہے. ایک تو یہ کہ وہ جتنا حکم اللہ کا آ رہا ہے قرآن کریم میں قیامت تک کے لیے کرنے کا، ان سب کو حضور کو کرنا ہے عملی طور پر. سمجھ رہے ہو بات یا نہیں سمجھ رہے ہو؟ اور وہ تمام کا تمام حکم جو نہیں کرنا ہے قرآن کریم میں، ان سب کو نبی اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کرنا ہے جی عملی طور پر. یہ نہیں کہ آپ کی طرح مولوی صاحب یہ کام گناہ کا کر لیا ویری سوری. نو، میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو، ایک گناہ ثابت کر دو کہ خاتم النبی نے کیا اور پھر کہو سوری. نہیں، حضور اکرم من وعن ہو بہو آپ کی زبان میں ایگزیکٹ جو کرنے کا حکم ہے وہ سب کیا، جو نہیں کرنے کا حکم ہے ان سب سے رسول اللہ بچے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے نا ہمارے پیشوا ہم کو اللہ نے کہا آنکھ بند کر کہ اعتماد کرو، بھروسہ کرو، اعتقاد رکھو کہ محمد رسول اللہ تمہارے قائد ہیں اور ہدایت کے امام ہیں. ان کی زندگی میں کہیں پر کوئی ایک سوئی کے ناکے کے برابر کوئی داغ، کوئی دھبا نہیں ہے. اب یہ بات جب اللہ تعالیٰ نے کہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی اکرم تمہارے صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے نمونہ ہے. یعنی جو کام کرنا ہے اس میں بھی دیکھو حضور نے کر لیا، جو نہیں کرنا ہے وہ سب حضور نے نہیں کیا. تم کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے امام میں وہ سب موجود ہے. تو یہ حکم جب نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لازماً خیال آنا ہے انسان کو کہ یہ ہم سے حق ادا ہوگا یا نہیں ادا ہوگا. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں پیچھے گزر چکا ہے. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. یہ مہر لگائی اللہ نے، ہم نے نہیں لگائی. یہ ہمارے نبی کے لیے مہر کس نے لگائی ہے؟ اللہ رب العزت لگائی. اللہ تعالیٰ اس قضیہ کو ختم ہی کر دی. کیا کر دیا؟ یا رسول اللہ آپ کا دل جو بوجھل ہو رہا ہے تو سن لیجئے، پورے قرآن کریم کا ہر حکم چاہے وہ کرنے کا ہو یا نہ کرنے کا ہو وہ ہماری شریعت ہے. وہ ہماری شریعت اسی کا نام ہے کہ کچھ کرنا کچھ. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کھول کر کے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے شریعت آپ کی طبیعت بنا دی ہے، اس کے خلاف آپ کی طبیعت چلے گی ہی نہیں. اللہ کرے یہ فکر و نظر کی اتباع اللہ ہم سب کو عطا کرے. آمین. اللہ یعنی گناہ کا کوئی تصور، کوئی خیال یا اللہ کے کسی حکم کو توڑنے کا خیال نبی کے دل میں آئے گا ہی نہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کا نبی ہے. سمجھ رہے ہو میری بات؟ اس لیے اپنے نبی سے دل صاف شفاف رکھو. جتنا نبی کے اوپر سولڈ اعتماد کرو گے، بھروسہ کرو گے، اتنا ہی نبی کی نبوت کا نور تمہارے سینے میں آئے گا. کبھی ان سے کوئی بدگمانی پہلے پیدا ہوتی ہے ادھر دل میں. میں نے دل کی بات کی ہے. اب پھر بدگمانی بڑھتی ہے تو انسان بد زبانی اور بد کلامی اختیار کرتا ہے. پہلے کیا ہوتی ہے؟ کسی مولوی صاحب کے لیے ہی صحیح، پہلے تمہارے دل میں بدگمانی ہوگی، اب پھر کیا ہوگا؟
بد زبانی یا بد کلامی، اللہ اس سے بچائے، اللہ اس سے ہم کو بھی بچائے آپ کو۔ تو اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فکر ہی نہ کیجئے، آپ کی طبیعت کو ہی میں شریعت کے رنگ میں رنگ دوں گا۔ اللہ کرے کہ میری طبیعت بھی شریعت کے رنگ میں رنگ جائے۔ ہاں، ان کو تو یہ نعمت اللہ نے عطا کی، ہم کو یہ نعمت ملے گی کس سے؟ محنت سے نہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ یہ گزر چکا ہے ہمارے درس میں۔ مخالفت نفس سے، مخالفت 10 آدمی بیٹھ کے ادھر گپے مار رہے ہیں جی مسجد سے باہر، فور ایگزامپل، تم ادھر مت دیکھو، میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ 10 لوگ گپ مار رہے ہیں، اب ایک آدمی بیٹھ کے یہاں ذکر کر رہا ہے، اب اس کے دل میں آیا یار چلتا ہوں ذرا میں بھی گپ میں شریک ہو جاؤں، اور یہاں ذکر میں مشہور ہے، تو یہ اچھا یا وہ اچھا؟ تو اس کو چھوڑ کے ادھر کیوں جائے گا وہ؟ یہ ہے طبیعت کا شریعت بن جانا۔ بری محفلوں سے، وقت کو ضائع کرنے سے، اپنی زبان کو گرگر لگانے سے، ہزار بات کرنے سے بہتر ہے کہ بیٹھ کر کے مسجد میں ایک بار کہہ دے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ جی سبحان۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک لاؤ، ہم کبھی کبھی قرآن پڑھتے ہیں کہ جہنمیوں سے جہنم پوچھا جائے گا، ارے کیوں تو گیا جہنم، یار ہمارے تو ساتھ رہتا تھا، تو کیا کہے گا؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم لوگوں کے ساتھ بحثیں کیا کرتے تھے۔ بیٹھ گئے کہاں؟ کرسی پہ، کہاں؟ فوڈ کورٹ پہ، 10 گھنٹہ دبا کر کے گپے مارا میں نے، چائے کی بھی چسکی لی۔ اس سے بچو اور اپنے آپ کو بچاؤ، قیامت کے دن یہ وقت تمہارے لیے حسرت بنے گا، اے کاش کہ میں وقت ضائع نہ کرتا۔ اسی لیے اللہ نے کہا، شاید آئے گی صورت ابھی، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اس لیے آج اس درس کو کلوز کرو، کل آگے چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر کسی بھی طرح کا بوجھل آنے نہیں دیا، طبیعت کو کیا بن گیا؟ شریعت۔ بس ایک جملہ یاد کرو، اللہ کرے ہماری بھی طبیعت شریعت کی طرف چل پڑے۔ جی کس کی طرف چل پڑے؟ شریعت کی طرف۔ بس کرو دوستو، بس کرو، وقت قرآن کی تفسیر تو عمر گزر جائے ختم ہی نہیں ہوگی۔ چلو، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کچھ سمجھ میں آ گئی؟ ورفعنا